السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ دبئی سیاحوں کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچنا زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔ بلند و بالا عمارتیں، عیش و عشرت والا طرز زندگی اور ٹیکنالوجی کی جدت کی حدوں کو چھوتا ہوا یہ شہر دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لیکن سیاحوں کے اس دلکش مقام میں کچھ ایسے راز بھی پوشیدہ ہیں جو شاید وہاں کے سیاح خود بھی نہ جانتے ہوں۔ آج کی خاص ویڈیو میں آپ کو دبئی کی سیر اور معلومات کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ دبئی کی شہریت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دبئی کا نام ذہن میں آتے ہی سب سے پہلے برج خلیفہ ہماری توجہ کا مرکز بنتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم برج خلیفہ سے ہٹ کر دیگر مقامات کی آپ کو معلومات دیں گے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ حقائق جن سے شاید آپ آشنا نہ ہوں۔ متحدہ عرب امارات کے مقامی خود سیاحوں سے دور رکھتے ہیں۔ عموماً سیاح اپنی تعطیلات میں صرف ایک عمارتی سے ہی مل پاتے ہیں، وہ بھی تب جب کبھی ایئرپورٹ پر ان کے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگتی ہے۔ عام طور پر دبئی کی بلند و بالا عمارتیں توجہ کا مرکز بنتی رہتی ہیں، لیکن آخری گنتی کے مطابق دبئی میں 1344 اسکائی اسکریپر جو کہ ہانگ کانگ ٹاور 6606 میٹر اور نیو یارک ٹاور 6180 کے مقابلے میں کہیں گنا کم ہے۔ بے شک دنیا کا سب سے بلند اسکائی اسکریپر برج خلیفہ جو 828 میٹر طویل دبئی میں موجود ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ دبئی کے فوارے دنیا کے سب سے بڑے فوارے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فوارہ سعودی عربیہ میں ہے۔ دبئی میں قانون نافذ کرنے والے برطانیہ کا کانسٹیبلری کی طرح فورٹ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ جرائم سے نپٹنے کے لیے لیمبورگینی پر اتفاق کرتے ہیں۔ دبئی پولیس نے دسمبر 2013 میں مکارین اور 2014 میں بوگیٹی ویرون اپنے بیڑے میں شامل کی۔ اس بیڑے کا حصہ 691 ہارس پاور والی لیمبورگینی اور BMW میں بھی نہیں ہے۔ دبئی کے مقامی لوگ امیر ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے یا قیمتی اشیاء کو عموماً بھول جاتے ہیں۔ 2015 میں ایک مسافر ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں 1,86,000 عرب اماراتی درہم کیش بھول گیا۔ دبئی پولیس کے مطابق 1,50,000 عرب اماراتی مالیت کے 2 ہیرے کی انگوٹھیاں ایئرپورٹ ایک کام کے پاس پہنچا دی گئی تھی۔ اکتوبر 2016 میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی میں پائے جانے والی 35 لاکھ عرب اماراتی درہم مالیت کی سونے کی ایک اینٹ اپنے ایک کام تک پہنچائی، جس کے بعد اس سونے کی اینٹ کو اپنے اصل مالک تک پہنچا دیا گیا۔ دبئی کی 25 لاکھ آبادی میں سے 17 لاکھ مرد ہیں، جو کل آبادی کا 70% حصہ ہیں۔ سرکاری مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق دبئی کی آبادی کا 30% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ سیاحت سے پہلے دبئی کی کمائی کا ذریعہ تیل تھا، لیکن تیل سے قبل دبئی کی مرکزی تجارتیں ماہی گیری، کاشتکاری اور موتیوں کے لیے غوطہ خوری تھی۔ 20ویں صدی کی شروعات میں دبئی کی کریک میں 300 روایتی کشتیاں 7,000 ملاحوں کے ساتھ سمندر میں اتاری گئی۔ دبئی کے مال میں موجود ATM 2.5 گرام سونے اور 24 کیرات سے لے کر 1 اونس سونے کے ہار تک اور اس کے عوض کچھ بھی خریدنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وینڈنگ مشین کے اندر ایک کمپیوٹر لگا ہے جو ہر 10 منٹ میں مارکیٹ میں اوپر نیچے ہونے والی سونے کی قیمت کے مطابق قیمت کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے۔ اسکائی ڈیو دنیا کے خوبصورت ترین جمپنگ ایریا میں سے ایک ہے۔ یہ اڑنے کے مترادف کے لیے مشہور ہے، جہاں آپ 13,000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز سے کود جائیں اور ایک دلچسپ اور انوکھا تجربہ حاصل کریں۔ لہٰذا اسکائی ڈائیونگ دبئی کی بہترین سیاحتی سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ دبئی میں لگے دنیا کے سب سے بڑے فریم کا صرف 50 درہم دے کر آپ دبئی کی حقیقی خوبصورتی کو 150 میٹر کی بلندی سے شیشے کے بنے فرش پر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی میں بنایا گیا ایک انوکھا پارک جو دیگر باغیچوں سے بالکل منفرد ہے، اور کیوں نہ ہو یہ منفرد، کیونکہ اس میں پھولوں سے بنائے گئے کئی چیزوں کے مجسمے جو رکھے ہوئے ہیں۔ اس معجزاتی پارک میں صرف 45 درہم دے کر لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ دبئی میں واقع گلوبل ویلج کے چند ایکڑ رقبے میں آپ ساری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے اس جگہ پر پانی کی ایک مصنوعی نہر بھی بنائی گئی ہے، جس کا کشتی کے ذریعے سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوئے تو 15 درہم میں گلوبل ویلج میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔
देंगे। सन 1787 में दुबई क्रैक के जनूब में तामीर किए गए किले को दुबई म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। अगर आप दुबई की तारीख से वाकिफ होना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 दिरहम में अल फायदा किले में तामीर करदा म्यूजियम का दौरा करके बगैर किसी निसाबी कुतब के दुबई की तारीख और सबक हासिल कर सकते हैं। सार्क अल हदीद नामी आसार कदीमा के म्यूजियम का भी दौरा कर सकते हैं, जिसे 1928 में तामीर किया गया था। इस म्यूजियम के अंदर सेहरा में इस्तेमाल होने वाले लोहे के ऐसे नादर और नवादरात मौजूद हैं जिन्हें लगभग 3000 साल कबल इस्तेमाल किया जाता था। दुबई मॉल में बनाए गए दुबई फाउंटेन का नजारा एक यादगार लम्हा होता है जो सियाहों के लिए सफर को मजीद शानदार बनाता है। फाउंटेन पूल के दरमियान में लगाया गया घूमने वाला फवारा अपने देखने वालों के दिलों को लुभाता है। दुबई की शरीयत की ये स्कीम सरमायाकारों और खसूसन पेशों से वाबस्ता अफराद के लिए है, जिसमें साइंसदानों, डॉक्टरों और इनके अहले खाना शामिल हैं। दुबई के रहनुमा मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ट्विटर के जरिए मुतला किया था। मुल्की अरब इमाराती अदालतें एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इसका मुआयना करेंगी कौन शरीयत का अहल है और कौन नहीं। कवानीन के तहत मज़कूरा अफराद अपने मुल्क की शरीयत भी रख सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक और दुनिया भर के पेशावराना अफराद की एक मनचाही मंजिल रहा है। इस खलीजी अरब मुल्क की मजमूई आबादी 88.52% लोग गैर मुल्की हैं, जबकि सिर्फ 11.48% अरब इमारात के लोग हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और चंद एशियाई ममालिक के अफराद का तनासब 59.48% है। मुलाजमत के एतबार से दुबई, अबू धाबी बेहतरीन शहर हैं, मगर मुत्तहिदा अरब इमारात में शहरियत करीब नामुमकिन सी बात थी। गुज़श्ता साल इमाराती हुकूमत ने गोल्डन वीज़ा स्कीम भी मुतारफ करवाई थी, जिसके जरिए वहाँ मुकीम तारकीन वतन मुलाजमत से वाबस्ता लोग 10 साल तक रहाइश की इजाज़त हासिल करना मुमकिन हो गया था। यूँ अब ताज़ा कानूनी तरमीम में शहरियत की राह खोल दी गई है। जी तो वीवर्स, आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।